سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کا اجتماعی نظم و نسق ان کے ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو عامۃ المسلمین کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ سارے کے سارا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس کے تمام نکات پر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کی نشست میں ہم اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلا جملہ ہے اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلامی معاشرے کے جو ہے نا اس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آپس کی محبتوں کو اور معاشرے کے اندر سے فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اور انتشار کو دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے نا اسلام کی بقا کے لیے جو اقدامات اٹھائے، تو اس میں اس کا کیا کردار ہے ان باتوں کا، تو یاد رکھیے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ تو فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو اس وقت تک تم لوگ میری اطاعت کرتے رہنا، میرے فرما بردار رہنا، میری بات کو مانتے رہنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں۔ فإن عصیت اللہ ورسولہ، اور اگر تم مجھے دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نعوذ باللہ نافرمانی پر ہوں یا ان کی اتباع سے میں نکل جاتا ہوں، تو فلا طاعۃ لی علیکم، تو پھر تمہارے اوپر بھی کچھ ضروری نہیں ہے کہ تم میری اتباع کرتے رہو، میرا حکم مانتے رہو۔ اب کہنے کو سننے کو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، عام فہم جملہ ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بڑی گہری ہے اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اور اس کا اسلامی معاشرے کے اوپر، عام معاشرے کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اسلامی معاشرے میں رہنے کے دعوے دار ہیں اور اسلامی ملک میں رہنے کے چونکہ دعوے دار ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ اصول بہترین کار فرما ہوتا ہے۔ اگر اس ایک اصول کی پاسداری کی جائے، ایک اصول کو پیش نظر رکھا جائے، تو معاشرے کے اندر سے بدامنی، فساد اور اسی طرح آپس کی رنجشیں اور بے اعتدالی کی جو تصورات اور کیفیات آج ہمارے ہاں موجود ہیں، تو وہ ساری کے ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کون سا ایسا حکمران ہے جو بڑے بڑے دعوے اور وعدے ہمارے سامنے لے کر کے آتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک حکمران بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا اپنی عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، کہ میری اتباع، میری بات اس وقت تک مانتے رہنا، میرا ساتھ اس وقت تک دیتے رہنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہوں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار نہ رہوں تو تم بھی میری تابعداری نہ کرنا، پھر مجھے حکمرانی کرنے کا یعنی کوئی حق نہیں ہے۔ تو آج کوئی بھی لیڈر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ ہمارے سامنے پیش کر سکے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار رہوں گا، تم بھی میرے تابعدار رہنا، اور جب مجھے دیکھو میں اللہ رسول کا تابعدار نہیں ہوں کہ تم لوگ بھی جو ہے نا میری تابعداری چھوڑ دینا۔ اب دیکھیے اس اصول کی روشنی میں تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں۔ آج جو ہمارے ملک کے مثال کے طور پر ادارے ہیں یا ہمارے ملک کے جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر کسی ایک ادارے کو بھی، کسی ایک پالیسی کو بھی آپ جو ہے نا وہ دکھا نہیں سکتے۔ کوئی ادارہ اپنی پالیسیز کو بناتے وقت، اپنی گائیڈ لائنز کو جاری کرتے وقت اور کسی بھی چیز کو، سلسلے کو عوام میں نافذ کرتے وقت جو ہے نا سب سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ بھئی قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا قرآن و سنت کے مطابق یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لوگ دنیاوی علوم سے اپنے شعبے کے بھی ماہر ہوں اور ساتھ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس شعبے سے متعلق تو وہ بھی انہیں پتہ ہوں، اور پھر وہ اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ آگے کچھ پالیسیز بناتے ہوں، کچھ اپنا سلسلہ آگے چلاتے ہوں۔ تو ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ادارے، یہ حکمران اور یہ طبقات جب ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو اس وقت یہ بھاگم بھاگ جو ہے نا فتویٰ لینے کے لیے، شریعت کی روشنی سے رہنمائی لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا غلط ترین طرز عمل ہے۔ میں اگر آپ کو اس کو آسان مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی عام معاشرے کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مثال کے طور پر بجلی کے بل ہیں، ہر شخص اس سے متاثر ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، تصور کریں، کیا بجلی کے بلوں پر جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ لگاتے وقت بیٹھ کر کے اس بات کو سوچا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے عوام پر اس قدر ٹیکس در ٹیکس لگانا؟ اور اسی طرح جو ہے نا تھوڑا سا اور آگے چلے، مثال کے طور پر آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے گزشتہ ادوار کے اندر کیے گئے مختلف سیاسی پارٹیز کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، تو دیکھیے کیا یہ سوچا گیا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ جو معاہدے کر رہے ہیں
تو یہ کیا شریعت اور قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہیں یا ناجائز ہے؟ شریعت اس کے متعلق ہمیں کیا حکم دے گی اگر ہم شریعت سے اس کا نقطہ نظر معلوم کریں؟ تو آپ دیکھیں اسی طرح ہر ادارے کا، ہر معاملے کا یہی حال ہے کہ اس میں قطعی طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے ہم لوگوں کی جیب سے پیسے اور سرمایہ نکلوا کر ہم اپنے جو ہے نا اپنے ملکی خزانے کو بھر سکتے ہیں۔ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی بحثیں تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیں تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے نام سے پی پیز کو دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ جتنی اس کی بجلی بنانے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ بنائے یا نہ بنائے، عوام کو ڈیلیور کرے یا نہ کرے، اس کو اتنی پیمنٹ اس کی ماہانہ سالانہ اس کو کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں پر کبھی، اسی طرح آپ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے چلیں، گیس کے بل ہیں یا ان کے میٹرز ہیں، خریدے ہوئے میٹرز ہیں، ان پر ساری زندگی کرایہ دیتے رہنا، اور تھوڑا سا مزید آگے چلیں، اسی طرح IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، ان سے سودی قرض لینا۔ تو ان سب چیزوں کو، جتنے بھی پالیسیز بنتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں قطعاً ان کا جائزہ نہیں لیا جاتا کہ بھائی یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، قرآن و سنت جو ہے نا ہمیں اس سے متعلق کیا کہتی ہے، شریعت کی نظر میں ہمارے اقدامات درست ہیں یا نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب ان کے رد عمل میں عوام کی طرف سے احتجاج آتا ہے، عوام کی طرف سے کچھ بات آتی ہے، کچھ بھی سلسلہ عوام کی طرف سے آتا ہے، تو پھر ان کو جو ہے نا شریعت بھی یاد آ جاتی ہے، پھر ان کو ملکی قانون بھی یاد آ جاتا ہے، اس کا تقدس بھی یاد آ جاتا ہے، پھر یہ بھاگم بھاگ جو ہے نا فتووں کے لیے بھی، شریعت کی روشنیاں حاصل کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں میں اپنے علماء کرام سے بھی ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب حکمرانوں کی طرف سے ایسا سلسلہ آئے تو حکمرانوں کی ایما پر فتویٰ دینے کے لیے علماء کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکمران کی مفاد پر جب ضد پڑتی ہے تو تبھی وہ آپ سے فتویٰ لینے آتا ہے۔ جب اس کے مفاد پر زد نہ پڑ رہی ہو تو اسے شریعت کا، اسے قرآن و سنت کا، علماء کا کوئی احترام نہیں ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا خزانہ خالی ہو رہا ہے اور لوگ بغاوت پر یا لوگ ٹیکس نہ دینے پر یا لوگ احتجاج پر، رد عمل پر ہماری پالیسیز کی وجہ سے اتر آئے ہیں، تو پھر انہیں شریعت بھی یاد آ جاتی ہے، پھر ملک کا امن بھی یاد آ جاتا ہے، پھر انہیں سارا کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام کو بڑی ہی حقیقت پسندی سے اور بڑے محتاط طریقے سے اس کا فتویٰ یا اس کی جو بھی جو ہے نا وہ رائے ہو اس کو دینے کی وہ اپنی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ حکمرانوں کی ناجائز جو ہے نا وہ معاملات کے لیے ہم ان کے سہولت کار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور اگر مثال کے طور پر علماء کرام حکومتی ایما پر کسی بات کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ اس پر کوئی رد عمل پر، عوامی رد عمل پر کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی لب کشائی کرتے ہیں، تو اس پر انہیں تو یہ اس صورت میں تو ظلم ہوگا کہ صرف حکمرانوں کی ایما پر ایک ہی رخ کو سامنے رکھ کر فتویٰ دے دیا جائے۔ اگر جو مستند علماء کرام ہیں وہ دونوں اطراف سے معاملات کو دیکھیں کہ جس وجہ سے یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج اور رد عمل آ رہا ہے، دونوں اس وجوہات کو بھی ذکر کیا جائے اور پھر جو ہے نا اس احتجاج سے متعلق بھی اپنی گفتگو کریں، تو پھر مناسب بات ہوگی۔ اگر ان وجوہات کا، ان اسباب کے متعلق تو کچھ بھی نہ کہا جائے، ان کے متعلق شریعت کی روشنی میں کوئی آپ بات نہ کریں اور عوام کی طرف سے صرف جو سلسلہ اس کے اوپر آپ بحث کرتے رہیں، اس کے اوپر آپ فتوے اور جو ہے نا شریعت کی روشنیاں لگاتے رہیں، تو یاد رکھیے یہ ظلم بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے۔ اس کی آسان مثال یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ایک مسجد وہ اپنی توسیع کے لیے جو اس کے ساتھ قریب والا پلاٹ ہے، اگر 5 مرلے کا 10 مرلے کا زبردستی غصب کر کے، قبضہ کر کے اس کے اوپر اپنی تعمیر کر لیتی ہے، تو اس مالک کا پلاٹ کا مالک آ کر کے پھر ان سے کہے کہ بھئی آپ لوگوں نے میری جگہ غصب کر کے ڈالی ہے، یا تو اس کے پیسے دو یا اس کو ہم گرائیں گے، ختم کریں گے۔ اب اس وقت کے اندر مولوی صاحب دوڑ کر کے فتویٰ کے لیے اور شریعت کی روشنی حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں اور یہ بات وہاں پر رکھیں کہ مسجد بنی ہوئی ہے اور لوگ مسجد کو گرانا چاہتے ہیں۔ اب سمجھدار جو مفتی صاحب ہوں گے تو وہ قرآن و سنت کا جو ماہر ہوگا پہلے اس بات کا جائزہ لے گا، اس بات کو دیکھے گا، تو جب دیکھے گا اور پرکھے گا اور سمجھے گا اس بات کو، تو پھر ان سے کہے گا کہ حضرت آپ کو مولوی صاحب فتوے کی اس وقت ضرورت تھی کہ جب آپ جو ہے نا جگہ کو غصب کر رہے تھے، جب پرائی جگہ پر کسی اور کی جگہ پر آپ قبضہ کر کے مسجد بنا رہے تھے، اصل معاملہ تو وہیں سے خراب ہوا۔ تو پہلا یہ ہے کہ آپ کو جگہ غصب نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہاں سے دونوں سے متعلق آپ کا وہی ناجائز کام تھا جو آپ نے پہلے کیا۔ اب یہ ہے کہ یا تو آپ اس کی قیمت ادا کریں یا اس کی جگہ خالی کر کے اس کو دے دیں، تو دونوں صورتیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اسی طرح ملکی معاملات کے اندر بھی جب حکمران اپنی ذاتی ترجیحات کی بنا پر اور خود جب پھنس جائیں، اس وقت آ کر کے فتویٰ طلب کریں، تو اس وقت بھی ساری نوعیت کو سامنے رکھ کے دونوں صورتحال پر فتویٰ دینے کی، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی دیکھا جائے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں
تو ان کے احتجاج کی کیا طریقہ کار ہے، کیا معاملہ ہے، ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے اس کے پیچھے بنیاد اور وجوہات کیا ہیں، اس وجوہات پر، اس بنیاد پر، ان اسباب پر بھی گفتگو کرنے کی، اس کی بھی صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمرانوں کی ایما پر جو ہے نا فتوے جاری کرنے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنے ملک کے اندر، چونکہ ہم اس کو اسلامی جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں اور اسلام کے لیے یہ بنا، اور لا الہ الا اللہ اس کی بنیادوں کے اندر شامل ہے، سارا خون اس خطے کو اسلامی بنانے کے لیے لگا ہے، تو اللہ ہمیں ہمارے سارے اداروں کو، ہمارے حکمرانوں کو اللہ یہ ہوش کے ناخن دے کہ ہمارے سارے ادارے جتنے بھی ہیں اپنی پالیسیز کو، گائیڈ لائنز کو بناتے وقت، جاری کرتے وقت، سارے سلسلوں کو سب سے پہلے قرآن و سنت کو سامنے رکھے کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ کیا شریعت کی روشنی میں درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جتنا ہمارے معاشرے میں آپ مختلف صورتحال کو دیکھتے ہیں، بدامنی ہے، انتشار ہے، قتل و غارت ہے، آپس کی خانہ جنگی ہے، ساری صورتحال ہے، یہ سب کے سب قرآن و سنت سے ہٹنے کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ حد درجے کی ناانصافیاں کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے حقوق ان کو دیتے رہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو قطعاً یہ جو آپس کے انتشار کی، افتراق کی اور آپس کی قتل و غارت کی فضا یہ کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر جتنی مرضی ہم اپنی عقل سے پالیسیاں بناتے رہے، ہم جتنی مرضی کوشش کرتے رہے اس انتشار کو، فساد کو، فتنے کو، ساری چیزوں کو ختم کرنے کی، یاد رکھیں کہ یہ زیادہ تو ہو سکتا ہے، یہ کم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے کم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے سارے اداروں کو، سارے اداروں کی پالیسیوں کو، ہم اپنے سارے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں۔ اگر نہیں چلائیں گے تو چونکہ یہ خطہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو ہمیں یہاں پر مزاحمت کا، ہمیں یہاں پر رد عمل کا، احتجاج کا سامنا کرنا پڑتا ہی رہے گا۔ ہم لوگ اس دلدل کے اندر سے نکل نہیں سکتے اپنی جو ہے نا عقل کو سامنے لا کر، اس سے مطابق اپنی پالیسیاں بنا کر۔ تو ایک ہی صورت ہے کہ جن مقاصد کے لیے یہ خطہ اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کے سارے اداروں کے انتظام کو اور اس کے سلسلوں کو آگے چلایا جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔